اتنے بڑے بڑے، اور جس طرح موم بتیاں بجھا رہے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا لگ رہے ہیں. عقل مندی کا کام ہے بلا وجہ موم بتیاں جلانا اور بلا وجہ موم بتیاں بجھانا. لیکن کیوں؟ ایک فیشن ہے، ایک رسم ہے. کریں گے، 80 سال کے بھی کریں گے، 8 سال کے بھی کریں گے، اور 1 سال کے بچے سے بھی کروائیں گے. وہ خود نہیں بجھا سکتا، اگر ایک کینڈل تو اماں بجھائیں گی. لیکن بجھانا ضروری ہے. کیک کٹنے سے پہلے کینڈل کا بجھنا ضروری ہے. کیا ہو سکتا ہے کینڈل بجھائے بغیر کیک کٹ جائے؟ نہیں ہو سکتا. کبھی پوچھا ہم نے کہ کیا بیوقوفی ہے، کیا حماقت ہے؟ یہ نہیں، ایک رسم ہے، کرنا ہے اسی طرح سے. تو انسانوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتے ہیں. سینس سے سینس لیس بات مان لیتے ہیں. اگر لوگ کہیں کہ تم پتھر کو سجدہ کرو، پتھر تمہاری قسمتیں بنائے گا، بگاڑے گا، وہ بھی کر لیں گے. اگر کوئی چیز ان کے پاس اچھی ہے، کہتے ہیں ٹچ وڈ، ٹچ وڈ، میرے بچے بہت اچھے ہیں. تو یہ ٹچ وڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ پتھر جو یہ وڈ رکھی ہے، لکڑی رکھی ہے، اس لکڑی کو ہاتھ لگائیں گے آپ تو کیا آپ نظر سے بچ جائیں گے یا آپ کسی آفت سے بچ جائیں گے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں ٹچ وڈ. ان کا یہ ہے خیال کہ ہاں ٹچ وڈ کہنے سے ہوگا، وہ نظر سے بچ جائیں گے، کسی آفت سے بچ جائیں گے. تو لکڑی کیا بچائے گی ان کو؟ لیکن چونکہ ایک چیز ہے، قبول کر لیا اس کو اور چل پڑے اس کے پیچھے. تو کوئی ان سے کچھ کہہ دے، یہ چل پڑتے ہیں لوگوں کے پیچھے. اب اس طرح کے جو لیڈرز بن جاتے ہیں، یہ اوپر چلے جاتے ہیں، پھر تو ان کی سب بات مانتے ہیں. اب وہ جو ملا ہوتے ہیں کسی قوم کے، چاہے وہ جھوٹے ہوں، چاہے وہ ظالم ہوں، چاہے وہ بد کردار ہوں، یا ان کی فطرت جو ہے وہ مسخ پرورٹ ہو چکی ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال وہ ان کی بات مانے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے اپنی مرضی کرنے کا سینکشن دے دیتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات کو، اپنے گمان کو تم پورے کرتے رہو. جو جتنا اللہ سے اور آخرت سے غافل کرتا ہے اتنا ہی وہ اچھا لگتا ہے. کوئی ذمہ داری نہیں آتی نا اپنے اعمال کی، اپنے ڈیڈز کی. ایک عارضی طور پہ امپریشن، ڈیلیوژن یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہم فری ہیں. آئی ایم فری ٹو ڈو واٹ آئی وانٹ. جو میرا جی چاہتا ہے میں کرتی ہوں، مجھ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا پھر جب ماحول بنتا چلا جاتا ہے تو یہ ماحول ظاہر ہے باقی سب انسانوں کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے. جب تک ایمان مضبوط نہ رکھے اپنا انسان، وہ ان گناہوں کی ایپیڈیمک سے، گناہوں کی وبا سے بچ نہیں سکتا. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. دونوں پیرنٹس نہیں ہے نا، ایک ہے اس میں سے. اولاد کو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اولاد کس کی طرف ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف کم ہوتا ہے اور خواہش کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اولاد اس کی سائڈ لیتی ہے. اس پیرنٹ کی طرف زیادہ انکلینیشن ہوتا ہے بچوں کا جو زیادہ ورلڈلی ہوں، جو ان پر کم سے کم شریعت کی پابندیاں نافذ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا ماحول ہی اس کو فیڈ کر رہا ہے. ہر طرف سے پریشر ہی اس چیز کا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ دنیا کو پوجو اور کم سے کم تم اللہ کی طرف رجوع کرو. اور لوگوں نے بنا ہی یہ دیا کہ اللہ کو پوجنا، اللہ کی عبادت کرنا تو حماقت ہے، سوپینس ہے، بے وقوفی ہے، ویکنس کی نشانی ہے. تو چونکہ سارے سینسز اسی کو فیڈ کر رہے ہیں، لہٰذا لوگوں کا بھی امپریشن یہی ہو گیا اس کے بارے میں. اور ہوتا یہی ہے، جو قوم کے سردار ہوتے ہیں اگر یہ ہدایت پر ہوتے ہیں ساری قوم ہدایت پر آ جاتی ہے، اگر یہ گمراہ ہوتے ہیں ساری قوم گمراہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے جسم میں جو حیثیت ذہن کو، برین کو حاصل ہے، دماغ کو، وہ حیثیت ان کو، لیڈرز کو معاشرے میں ہوتی ہے. پورے جسم کا اگر آپ دیکھیں تو جو برین ہے اس کا وزن کتنا ہوگا پورے جسم کے حساب سے؟ چند آؤنس، تھوڑا سا ہے بالکل. لیکن وہ برین پورے جسم پر قابو رکھتا ہے نا، پورے جسم کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. اسی طرح یہ لوگ جو ملا ہوتے ہیں، رول ماڈلز ہوتے ہیں، لیڈرز، ایلیٹ ایرسٹوکریٹس ہوتے ہیں، یہ ہر معاشرے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تعداد ان کی بہت کم ہوتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. لیکن ان کی حیثیت یہی ہوتی ہے جو جسم میں دماغ کی ہوتی ہے. جو ٹرینڈ یہ سیٹ کر دیں لوگ اس پہ چل پڑتے ہیں. ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ گھٹیا سے گھٹیا، احمقانہ سے احمقانہ چیز کو اگر یہ اپنا لیں تو وہ چیز باعزت بن جاتی ہے، ہوتی ہے نا. اس لیے کہ یہ خود باعزت ہیں، یہ خود معاشرے میں باعزت ہوتے ہیں. عوام کا جہاں تک تعلق ہے، عوام کو اس سے کچھ مطلب نہیں کیا غلط ہے کیا صحیح. عوام کے بارے میں تو آتا ہے کل انعام، عوام تو ہوتے ہیں جانوروں کی طرح.
جو ان کو جس طرف لے جائے، پائٹ پائپر ہوتے ہیں یہ سارے لیڈرز، جو ان کو جس طرف لے جائے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چیز غلط ہے یا صحیح، وہ یہ دیکھتے ہیں کون کر رہا ہے. اگر عزت والے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے ہی اچھا. تو گھٹیا سے گھٹیا چیز کو جب یہ عزت والے لوگ اپنا لیتے ہیں تو گھٹیا چیزیں اعلیٰ ہو جاتی ہیں. احمقانہ سے احمقانہ چیز کو یہ اڈاپٹ کر لیں، وہ احمقانہ چیز عقل مندی کی دلیل بن جاتی ہے، ان تھنگ ہو جاتی ہے، کول ہو جاتی ہے. اور اچھی سے اچھی چیز کو اگر یہ عزت پیسے والے، علم والے ریجیکٹ کر دیں، عوام بھی اس کو رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کس نے اپنایا ہے اس چیز کو. حالانکہ بات کیا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ از رائٹ از ناٹ آلویز ایکسیپٹیبل. ہر چیز جو صحیح ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ معاشرے میں مقبول بھی ہو. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ایکسیپٹیبل از ناٹ آلویز رائٹ. ہر چیز جو معاشرے میں رواج پا جائے، قابل قبول ہو جائے، ضروری تو نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. لیکن لوگوں کا کیا تصور ہے؟ سمجھتے کہ وٹ ایور از ایکسیپٹیبل از رائٹ. جو چیز قبول ہو گئی معاشرتی سطح کے اوپر وہی حق ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ حق کا معیار نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ معاشرہ یا عوام یا ان کے ملا جس چیز کو قبول کر رہے ہیں وہ حق بھی ہو. حق کا معیار تو صرف اللہ اور رسول کی بات ہے، اور حق کا معیار لوگوں کے تابع نہیں ہوتا. حق کو میجورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. حق تو خود اتھارٹی ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کو حق پتہ چلے وہ تو قرآن کھول لے، حدیث کھول لے اور دیکھ لے. ان کی نعمتیں ان کو یاد دلائے گی کہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کشادگی عطا کی. ان کی صفت آئے گی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ فجر میں 30ویں پارے میں. ارم ذات العماد ان کو کہا گیا، ستونوں کی طرح لمبے لمبے تھے. اچھا، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے ہاں بھی ہنر وغیرہ نے بہت ترقی کی ہوئی تھی، ترقی یافتہ قوم تھی. ان کے پاس ریسورسز بھی تھے، مین پاور بھی تھا، سرسبز باغات تھے ان کے، ہر طرح سے ان کے ہاں بہت کچھ کشادگی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. تو ان کو نعمت یاد دلائی گئی کہ دیکھو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ. تم دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے. اور حقیقت ہے کہ اگر انسان اپنی بلیسنگز کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کے نام کے ساتھ اگر جوڑ دے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے. تکبر آتا ہی اس وقت ہے جب انسان یہ سوچے کہ یہ نعمتیں تو میرا سرمایہ ہیں، یہ تو میری محنت کا پھل ہے. مائی اسکل، مائی پلاننگ، مائی اینٹیسپیشن، مائی ایگزیکیوشن. میں نے سوچا، میں نے علم حاصل کیا، میں نے محنت کی، میں نے پلاننگ کی. اور جب آ جاتی ہے تو تکبر کا باعث بن جاتی ہیں نعمتیں. اور اس میں کی جگہ، اس انا کی جگہ اللہ کو رکھ دیں، عاجزی آتی ہے نعمتوں کے ساتھ کہ میں تو اس قابل نہیں تھی، اللہ نے دیا. تو ہر نعمت ذمہ داری محسوس ہوتی ہے. اور جب نعمتوں کو ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا جائے تو فلاح ہوتی ہے، معاشرے کی بھی، انسانوں کی بھی. جب نعمتوں کو ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا جائے تو معاشرے میں فلاح ہوتی ہے، انسانوں کو بھی فلاح ملتی ہے. اور جب نعمتوں کو انعام سمجھ کر لیا جائے، نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر لیا جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. انفرادی شخصیت کے اندر، انڈیویجولز کے اندر بھی فساد مچ جاتا ہے، ان کی شخصیتیں بھی بگڑنے لگتی ہیں. یہ ساری باتیں قوم نے سنی. کہا آیت نمبر 70، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اب اس سے کیا پتہ چلا آپ کو کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے. ان کا مسئلہ اللہ کا انکار نہیں تھا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا ان کا جرم تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو مانیں گے اور ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آخر ہم یہ کام کیوں کریں؟ تم یہ ہم سے چاہ رہے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور جن کو ہمارے باپ دادا مانتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں.
اب اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر یہ اقرار کر لیتے لا الہ الا اللہ، کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر لپ سروس چاہیے ہوتی کہ بس تم یہ کلمہ کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، تو کیا حرج تھا؟ یہ اتنے بیوقوف لوگ تھوڑی تھے، یہ اس کے ریپرکشنز جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا اثر تو پوری زندگی پر پڑے گا. توحید کا عقیدہ پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. توحید کے عقیدے پر جب عمل کرتا ہے انسان تو اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا رہن سہن، اس کی سوچ، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے توحید کا عقیدہ. تو یہ جانتے تھے کہ جو رسول ہمارے ہیں یہ خالی ہم سے زبان سے نہیں کہلوانا چاہ رہے لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بزنس ہے اس پر بھی لا الہ الا اللہ کا اثر پڑے، جو ہماری سیلیبریشنز ہیں، ہماری تہذیب ہے، اس پر بھی اثر پڑے. اب یہ تو پھر کس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ تھا، یہ تو بڑا اپ ہل ٹاسک تھا ان کے لیے، اتنا زندگیوں کو بدلنا. اور توحید تو زندگی کو بدل دیتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے زندگی کے اندر. آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب آپ عمل شروع کریں گی اس کے اوپر تو ساری زندگی بدل کے رہ جائے گی. سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے انسان کا جب یہ کلمہ جا کر انسان کے دل اور دماغ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر چیز کی حقیقت نظر آ جاتی ہے انسان کو. ایسا لگتا ہے کسی نے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. حقیقت ہے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں اس سے پہلے. لیکن جب یہ کلمہ دل کے اندر جاتا ہے، دل کے اندر بستا ہے، تو دنیا ہی بدلی بدلی نظر آتی ہے. لگتا ہے جیسے سوتے میں سے جاگ گیا انسان، لگتا ہے کہاں تھے، کس غفلت میں تھے. اب حقیقت نظر آئی ہے، اب ریالٹی نظر آئی ہے، اب زندگی کی ویلیو سمجھ میں آئی ہے. وقت بڑا قیمتی ہو جاتا ہے انسان کا. تو ان کو یہ اتنا کچھ اپ ہل ٹاسک کرنا نہیں تھا، اتنی مشقت کرنی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ لو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے کیا ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں؟ تو یہ آپ سمجھے ایک طرح کا ایموشنل بلیک میل بھی ہو گیا، ذرا لوگوں کو بھڑکانا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کی بے عزتی کر رہا ہے یہ. اور یہ چیز آج بھی ہم سنتے ہیں. کوئی چیز آپ لوگوں کو سنت کی بتائیں، لوگ کہتے ہیں کمال ہے، تمہیں کیا ہو گیا، ہمارے تو خاندانی رواج ہیں، یہ ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں ہوتا رہا. لو ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے بڑے پیر کی نیاز دلائی جاتی رہی، ہمارے ہاں تو ہمیشہ کنڈے ہوتے رہے، یہ تم نے کون سی نئی بات نکالی ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کو سامنے لایا جاتا ہے. یہ بھی آبا پرستی کی قسم ہے نا، اینسیسٹر ورشپ. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی تعظیم، بزرگوں کی عزت کرنے کو تو یقیناً ہم سے کہا ہے. ان کا حق ادا کرو، صحیح باتوں میں، معروف چیزوں میں ان کی اطاعت کرو، لیکن تقدیس کرنے کو نہیں کہا. ہولینس کا ایلیمنٹ جب شامل ہو جاتا ہے بزرگوں کے اندر کہ جو کام انہوں نے کیا وہ عین عبادت تھا، اور رسول کو چھوڑ کر ہم ان کو اپنا رول ماڈل جب بنا لیتے ہیں خاندان کے بزرگوں کو، تو پھر انسان ٹھوکر کھاتا ہے. اور پلس یہ کہ ایک اللہ کو اگر یہ مانتے تو ساری زندگی کی رنگینی ختم ہو جاتی. جب بہت سارے خدا ہوتے ہیں، کوئی ہارویسٹ کا خدا ہوتا ہے، ایک دن وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اور جو بھی یہ مشرک مذاہب ہیں ان میں رنگینی بہت ہے، ان کی عبادات میں بھی بڑی رنگینی ہے، رنگ ہیں، اور بڑا ہی پہننا اوڑھنا ہے، اور کھانا پینا ہے، اور چراغاں کرنا ہے. اس لیے کہ ان کے اپنے خدا بڑے رنگین مزاج ہیں سارے، ان کو یہ رنگینیاں بہت اچھی لگتی ہیں، ناچنا ہے اور گانا ہے. تو یہ تو سارے فیسٹیولز منایا کرتے تھے. پھر باہر کا موسم آ گیا تو پھر الگ سیلیبریشن ہوگی. اگر ایک اللہ کو مانیں اور وہ بھی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی اپنی گزاریں تو زندگی تو بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے، زندگی بڑا سیریس ایشو بن جاتی ہے. اپنی مرضی کی تو گنجائش نہیں بچتی. اب اگر تمہیں کوئی خوشی بھی منانی ہے تو رسول کا طریقہ دیکھو، غم بھی منانا ہے رسول کا طریقہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی چیز سیلیبریٹ بھی کرنی ہے رسول کو دیکھو. یہ تو کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑی پابندیاں ہیں، یہ نہیں ہم سے برداشت ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے تمہاری بات، اور چیلنج دیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. یہ ان کا انداز ہے، اور یہ انداز ہوتا ہے ان قوموں کا جو بالکل روحانی طور پہ مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ سے بے خوف. آگ کو دیکھ کر یا سانپ کو دیکھ کر جیسے مردہ نہیں ڈرتا،
اس طرح مردہ قومیں عذاب کی وعید سن کر بالکل نہیں ڈرتی، بے حس ہوتی ہیں۔ مانگ نہیں تھا تو اللہ کا کرم مانگ لیتے، کہہ دیتے اچھا اگر تم سچے ہو تو دعا کرو اللہ ہمارا دل کھول دے ہدایت کے لیے، تمہاری بات کے لیے۔ یہ بھی تو مانگ سکتے تھے نا کہ اچھا اگر تم سچے ہو، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو چلو تم ایسا کرو، تم اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا دل کھول دے۔ نہیں، دعا بھی کی تو کیا، فاتینا بما تعدنا، لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو جو مانگا وہ مل گیا۔ ہدایت مانگتے اللہ ہدایت دے دیتا۔ انہوں نے عذاب مانگا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب لے لو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر بھی شرک اور توحید کا فرق آ گیا۔ جو بات انہوں نے فرمائی نا کہ تم نے کچھ نام رکھ لیے، یعنی تم نے چند چیزوں کی حرمت اسٹیبلش کر لی ہے، کچھ چیزوں کو تم نے سیکرٹ اور ہولی بنا لیا ہے۔ کن چیزوں کو؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی۔ تو اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ کی آئی ہوئی وحی کے بغیر کسی چیز کو زیادہ محترم سمجھنے لگنا، کسی چیز کی حرمت اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا، یہی شرک ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی ہدیہ اور قلائد، یہ جانور جو تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ جنہوں نے اپنے جانور بنائے ہوئے تھے مختلف حام اور صائبہ اور بحیرہ اور وسیلہ۔ تو دیکھیں ہدیہ اور قلائد بھی تو نام ہیں، اور بحیرہ اور سام اور یہ بھی تو سب نام ہی ہیں۔ تو ایک محترم ہے ایک نہیں، ہدیہ اور قلائد محترم ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور بحیرہ اور سام اور وسیلہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک کی سند اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہدیہ کی اور قلائد کی، اور جو ان دوسری چیزیں ہیں ان کی سند ہی کوئی نہیں۔ تو اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر ہولینس پیدا کر لینا، کسی چیز کو بہت ہی زیادہ محترم سمجھنے لگنا، یہی دراصل شرک ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم نے چند نام رکھ لیے، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، تو ٹھیک ہے اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے حجت ان پر پوری کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے اب انتظار تم کرو، تو روایات میں آتا ہے کہ 3 سال ان پر بارش بند ہو گئی، ان کے باغ جل گئے، تب بھی یہ نہ مانے۔ اتنا تکبر تھا کہ کسی چیز سے بھی یہ وارننگ لینے پر راضی نہ ہوتے تھے۔ اور جب قومیں بالکل غافل ہو جاتی ہیں تو کوئی آفت، کوئی مصیبت ان پر پڑے، کہہ دیتے ہیں کہ بس نیچرل کیلامٹی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اٹس اے نیچرل فینومینن۔ چلیں قدرتی آفت بھی سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ہم پاکستان میں دیکھیں جو رمضان میں زلزلہ آیا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ عذاب تھا، اس لیے کہ رسول بتاتے تھے نا، جب رسول ہوتے تھے تو وہ گارنٹی سے بتاتے تھے کہ بھئی یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو آج کل ہم میں سے تو کوئی رسول نہیں، رسولوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ عذاب تھا۔ چلیں عذاب نہ بھی کہیں اس کو، ایک قدرتی آفت ہی سمجھ لیں، لیکن اس سے جاگنا تو چاہیے، اس سے ہوش تو آنا چاہیے، سوچنا تو چاہیے کہ اتنے ہزاروں لوگ مر گئے اور کیا وہ آفت لوگوں پر آئی ہے، تو ہم جو زندہ ہیں، ہمارے پاس زندگی کی جو مہلت ہے، ہم ہی کم از کم جاگ جائیں، ہم ہی ہوش میں آ جائیں، ہم زندگی کا عارضی ہونا، فانی ہونا سمجھ جائیں اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ محنت شروع کر دیں۔ تو جو یہ کر لیں، جو جاگ جائیں، الحمدللہ۔ لیکن جو گناہوں میں بالکل غرق ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی آفت کے بارے میں سن کر یا کوئی آفت دیکھ کر وہ جاگتے نہیں، یہ بھی نہ جاگے کسی طرح۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔
یہ ہے یہاں پر غلبے کا اور کامیابی کا ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کامیابی کس کو کہتا ہے، وہ یہاں سے واضح ہو جائے گی بات. ہم کامیابی اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک شخص ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہے. ہم اس کو اس وقت سکسیسفل سمجھیں گے جب اس کو ورلڈلی سکسیس مل جائے، جب اس کو لوگوں کی نظر میں قبولیت حاصل ہو جائے، جب اس کی تعریف شروع ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہاں کتنا کامیاب ہے نا. دیکھو جس نے قوم کو قائل کر لیا، لوگ کنورٹ ہو جائیں، اللہ کے دین کی حکومت قائم ہو جائے، سارے برے لوگ اچھے بن جائیں، مان لیں کہ ہاں بھئی جو تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم ہی غلط تھے. ہم کہتے ہیں یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی، کوئی شک نہیں، یہ ہے کامیابی بہت. اور اللہ تعالیٰ جس کو دے دے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ یہ کامیابی دے دے. لیکن یہ کامیابی جو دنیا میں ملی یہ ہے چھوٹی. سورہ صف میں انشاءاللہ ہم یہ بات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح. تو کیا بات فرمائی؟ تم پسند کرتے ہو نا. انسان کی فطرت ہے، اس کو کامیابی اچھی لگتی ہے، اپنی محنت کا پھل دنیا میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ انکریج ہوتا ہے دنیاوی کامیابی کو دیکھ کر. لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت چھوٹی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی، بڑی کامیابی، فوز عظیم، بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. چھوٹی کامیابی تو نہیں ملتی، چھوٹی کامیابی کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن بڑی کامیابی ہر مبلغ کے اختیار میں ہے. چھوٹی کامیابی مبلغ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ دے تو دے تو اس کا فضل. بڑی کامیابی ہر مبلغ کے اختیار میں ہے، اور وہ یہ کہ وہ خود عمل کر لے، پیغام پورا پہنچا دے. جس نے اپنے لیے جنت سیکیور کر لی وہی کامیاب ہے. اس بڑی کامیابی کو ذہن میں رکھ کر انسان جب پیغام پہنچاتا ہے تو انشاءاللہ نہ کبھی وہ اس میسج میں، اس پیغام میں کمی بیشی کرے گا، نہ وہ کبھی کمپرومائز پر راضی ہوگا. غلطی کیا ہوتی ہے مبلغین سے؟ غلطی یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو بات منوا لینا اور سب کو بچا لینا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کامیابی ہے. جب انسان اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے بلا وجہ، جو اللہ نے اس پہ نہیں ڈالی، اور کیا ہے وہ ذمہ داری؟ کہ سب کو بچانا میری ذمہ داری ہے، سب کو سمجھا دینا، سب کو عمل کروا دینا میری ذمہ داری ہے. جب بلا وجہ کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، سب کو بچانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیتا ہے، اب وہ گیو اینڈ ٹیک پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ چلو کمپرومائز کر لو، چلو 100% پہ عمل نہیں کر رہے، چلو 50% ہی صحیح. سارا نہیں مانتے، پیور اسلام اچھا نہیں لگتا تو چلو تھوڑا ہندوؤں کا، تھوڑا کرسچن کا کچھ لے کر، کلچر لے کر ان کو اسلام کی شکل میں پیش کر دوں، شاید اس طرح سے مان لیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، بات اللہ کی تو نہیں رہتی، وہ انسان کی اپنی بات بن جاتی ہے. گیو اینڈ ٹیک پر آمادہ ہوتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یا وہ ڈس ہارٹیڈ ہو کر، مایوس ہو کر بعض دفعہ اپنا عمل بھی چھوڑ دیتا ہے، انہی جیسا ہو جاتا ہے. تو کامیابی تو کیا ہے کہ انسان خود کو بچا لے. بس جو خود بچ گیا، امر بالمعروف کرتا رہا، نہیں عن المنکر کرتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، خود وہ بچ گیا الحمدللہ. ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے، قوم ہود کے بارے میں، کہ ان پر عذاب آیا، 7 راتیں 8 دن مسلسل ان پر تیز ہوا چلتی رہی، سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب برباد ہو گئے. آگے ایک اور قوم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، قوم سمود، آیت نمبر 73 سے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ سمود کون ہیں؟ قوم عاد کا وہ حصہ جو کہ باقی بچ گیا تھا. قوم عاد کے سالے لوگ بچے تھے نا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قوم عاد کے جو لوگ مومن تھے ان کو بچا لیا گیا، ان کی نسل آگے چلی. شروع میں یہ اللہ سے ڈرتے رہے، ہدایت پہ رہے،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آیا، ان میں اخلاقی زوال آیا، پھر رفتہ رفتہ شرک ان کے اندر سرائیت کرنے لگ گیا، پھر یہ دنیا کے بہت گرویدہ ہو گئے، پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، تو ان کو پھر ضرورت پڑی کہ اللہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے۔ تو یہ جو قوم سمود ہے ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، عاد در سیکنڈ، اس لیے کہ انہی کی نسل سے تھے یہ۔ حجر کے علاقے میں یہ بسا کرتے تھے۔ جو حجر کا علاقہ ہے حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ بہت دولت مند، بڑی بہادر قوم تھی، سنگ تراش تھے، یہ اسکلپچرنگ کیا کرتے تھے، آرکیٹیکچر میں بھی بڑے ماہر تھے۔ بہت اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، ان نعمتوں نے رفتہ رفتہ ان کو غرور میں مبتلا کر دیا، اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ ان کے کھنڈر عرب میں واقع تھے، قریش کے قافلے شام کی طرف، سریا کی طرف جاتے ہوئے ان کے کھنڈرات پر سے گزرا کرتے تھے۔ اب پیغام بتایا گیا صالح علیہ السلام کا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی الارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تم کو آ لے گا۔ کچھ تفاسیر میں اس اونٹنی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اونٹنی قوم سمود کے مطالبے پر دکھائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے، یہ سامنے جو چٹان ہے یہ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چٹان پھٹی، اس میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی، تو لہٰذا اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی نشانی تھی وہ۔ جیسے ہدی اور قلائد کے جانور ہوتے تھے اور ان پر ہاتھ ڈالنا بڑا گناہ تھا، اسی طرح اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ تھا۔ کہہ دیا ان کے رسول نے کہ تم اس کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا آ کر۔ آیت 74-75 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل مت ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آپ دیکھیں آیت 69 میں کیا آیا تھا؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہاں کیا آیا ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہی ہم نے بات کی تھی نا کہ جب نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو پھر زمین میں اصلاح ہوتی ہے، اور جب نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، اپنا ذاتی کمال سمجھا جاتا ہے، اپنی بلیسنگز کو، تو زمین میں فساد مچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو اتنا کچھ دیا، تم کو اللہ نے خلیفہ بنایا عاد کے بعد، اور ان کو یاد تھا کہ عاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن جو قومیں اس طرح غافل ہو جاتی ہیں وہ پچھلی قوموں کے زوال سے سبق بھی نہیں سیکھتی، پھر وہی برائیاں، وہی غلطیاں شروع کر دیتی ہیں جو پچھلی قوموں نے کی تھیں۔ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ہسٹری آلویز ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان پہ عذاب آیا تھا، وہ کیسے ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، وہ سمجھتے کہ وہ تباہ ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، تم اتنے بڑے بڑے محل بناتے ہو، تم گھر بناتے ہو،
تو مجھے بتائیں کیا ان کے محل بنانے پر، ان کے گھر بنانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا؟ نہیں، اللہ کو تعمیر، ترقی بری نہیں لگتی اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے.